اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، کبیرہ گناہ کون کون سے ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ہمارا آج کا بیان کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ایمن بن خریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جھوٹی گواہی اللہ کے ہاں شرک کے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور سود کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ بتایا، اور فرمایا، آدمی سود میں جو 1 درہم لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو، شرک سے بچو، کیونکہ شرک چینٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر کوئی یوں کہے، یا رسول اللہ، جب شرک چینٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے تو ہم اس سے کیسے بچے؟ فرمایا، تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک ونحن نعلموہ ونستغفرک لما لا نعلموہ۔ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شرک ہے، اور ہم پھر تیرے ساتھ وہ شرک کریں، اور جس شرک کا ہمیں پتہ نہیں اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرمایا، جو توڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا، اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے، اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سواد اعظم کو چمٹے رہو، یعنی علماء حق سے جڑے رہو۔ ایک آدمی نے پوچھا، سود اعظم کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت ابو امامہ نے پکار کر کہا، سورۃ النور کی یہ آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ۔ پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کی ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، یعنی نام ماننے سے منافقوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اس لیے یہ تو کامیاب ہے، منافق مانے یا نہ مانے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اعملوا آل داؤد شکرا او قلیلا من عبادی الشکور۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے 3 خوبیاں مل گئی اسے اتنا مل گیا جتنا داؤد علیہ السلام کو ملا تھا، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا۔ نمبر 3، فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی کرنا۔
دوستو، اس کے بعد آتا ہے کہ بہترین زندگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کے سامنے بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا صرف دو آدمیوں کی زندگی بہترین ہے، ایک وہ جو سن کر محفوظ رکھے اور دوسرے وہ عالم جو حق بات کہنے والا ہو۔ اے لوگو، آج کل تم لوگ کفار سے صلح کے زمانے میں ہو اور تم بہت تیزی سے آگے کو جا رہے ہو، اور تم نے دیکھ لیا کہ دن رات کے گزرنے سے ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے، اور ہر دور والی چیز نزدیک آ رہی ہے، اور ہر چیز کے وعدہ کا وقت آ رہا ہے۔ چونکہ جنت میں مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری اچھی طرح کر لو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفار سے صلح جس سے آزمائش کا دور ختم ہو گیا، اور جب اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر بہت سے کام گڑمڑ ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ ٹھیک کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، تو تم قرآن کو لازم پکڑ لو، جیسے قرآن ٹھیک کہے اسے تم اختیار کر لو، کیونکہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور انسان کی طرف سے ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کی بات سچی مانی جاتی ہے۔ جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا، اور یہ سب سے بہتر راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، لغو اور بیکار چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر تو احکام شریعہ ہے اور باطن یقین ہے۔ اس کا سمندر بہت گہرا ہے، اس کے عجائب بے شمار ہے، علماء اس کے علوم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی حق بیان کرنے والا کلام ہے، جسے سنتے ہی جنات ایک دم بول اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کی بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس میں ہدایت کے چراغ ہے اور یہ حکمت کا مینار ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت ہمیں نہیں آئے گی، بلکہ دوسروں کی مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے، اور حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ذمے ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن مردوں کو ہم رخصت کر رہے ہیں وہ چند دن کے لیے سفر میں گئے ہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، اور مرنے والوں کی میراث ہم اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ان کے بعد ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم ہر نصیحت کو بھول گئے ہیں، اور آنے والی مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنے عیبوں کو دیکھنے میں اس طرح لگے کہ اسے دوسرے لوگوں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہ ملے، اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو اور اس کی اندرونی حالت بھی ٹھیک ہو اور ظاہری اعمال بھی اچھے ہو، اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہو۔ اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس میں کوئی دینی اور اخلاقی کمی نہ ہو، اور پھر وہ تواضع اختیار کرے اور اس مال میں سے خرچ کرے جو اس نے بغیر کسی گناہ کے حلال طریقہ سے جمع کیا ہے، اور دین کی سمجھ رکھنے والوں اور حکمت و دانائی والوں سے میل جول رکھے،
اور کمزور اور مسکین لوگوں پر ترس کھائے، اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنا ضرورت سے زیادہ مال دوسروں پر خرچ کرے اور ضرورت سے زائد بات نہ کرے، اور ہر حال میں سنت پر عمل کرے اور سنت چھوڑ کر کسی بدعت کو اختیار نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ابن عساکر کی روایت کے شروع میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جداء نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو۔ اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ہم مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں اور پھر ان کی میراث کھاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے سنت کا اتباع کیا اور سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہیں گیا۔ اور بازار کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازبا نامی اونٹنی پر تھے جو کہ جدع نہیں تھی۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان مردوں کے گھر ان کی قبریں ہیں۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے میل جول رکھا اور شک کرنے والوں اور بدعت اختیار کرنے والوں سے الگ رہا، اور اس کے ظاہری اعمال ٹھیک ہوں گے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی حیا کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ رات اس طرح گزارے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ جو اعضاء دل، شرمگاہ وغیرہ ہے ان کی حفاظت کرے، اور سر کے اندر جو اعضاء کان، ناک، آنکھ اور منہ وغیرہ ہے ان کی حفاظت کرے، موت کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے، اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔